منيرا. أما بعد، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحدا. متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹتے کسی جنگ سے یا حج سے یا سفر عمرہ سے تکبیر کہتے ہر اونچے زمین کے ٹیلے پر 3 تکبیریں، یعنی اللہ اکبر کہتے اور پھر فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کوئی معبود نہیں مگر اللہ جو کہ یکتا ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، ان کی بادشاہت ہے، ان کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں، واپس آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، سجدہ ریز ہونے والے ہیں اپنے پروردگار کے لیے اور تعریفیں کرنے والے ہیں. اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، تمام جماعتوں کو شکست دی، اکیلے شکست دی. ان کو تو حدیث پاک میں ارشاد ہے اس کو مطلقاً آداب سفر میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب سفر کر رہے ہوں تو سفر میں جب بھی کوئی اونچا ٹیلا آئے، اونچائی سے گزریں تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیں. اور آداب میں یوں بھی لکھا ہے کہ جب اونچائی پر بندہ چڑھے تو اللہ اکبر کہہ دے اور جب نشیب میں اترے تو سبحان اللہ کہے. اور اس تصور کے ساتھ کہ جب کہیں بلندی پر چڑھ رہا ہے کہ میں کیا کسی بلندی پر جا رہا ہوں، اصل تو بلند و برتر ہمارے اللہ پروردگار کی ذات ہے. تو یہ تصور دماغ میں جا گزین ہو اور بندہ زبان سے پڑھ رہا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب پستی میں اتر رہے ہوں تو اس وقت بھی یہ تصور جا گزین ہو پست اور پستی سے بنا ہوا تو میں ہوں، اللہ تو ہمیشہ ہر حال میں بلند بالا اور برتر ہیں، وہ ہر نوعیت کی پستیوں سے پاک ہیں. تو کہے سبحان اللہ سبحان اللہ.
کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہر قسم کے اللہ کو پاک قرار دیتے ہیں، اللہ پاک ہیں، ہر نوعیت کی تنزلی، پستی، ہر نوعیت کے ضعف اور کمزوری سے۔ اور اس سے شریعت ایک اچھا سا تصور دیتی ہے کہ انسان کسی حال میں بھی اللہ کو نہ بھولے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر صرف سفر کی دعاؤں کو اکٹھا کیا جائے تو وہ اس قدر ہیں، سفری اعمال کو جمع کیا جائے وہ اتنے زیادہ ہیں، یوں لگتا ہے کہ لمحہ لمحہ وہ اللہ کی یاد میں ہیں، اللہ کے ذکر میں ہیں، قدم قدم پہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع ہے، اللہ جل شانہ کی طرف توجہ ہے۔ کوئی مرحلہ، کوئی اونچائی، کوئی نشیب، کوئی موڑ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں اللہ سے کچھ مانگ نہ رہے ہوں یا اللہ جل شانہ سے کچھ پناہ نہ چاہ رہے ہوں۔ یا اللہ کی کبریائی اور بڑائی نہ بیان کر رہے ہوں۔ اس میں شاندار ایک پیغام یہ بھی ہے کہ انسان جس جگہ پر جو عمل کرتا ہے یا کرے گا یا کیا ہے، قیامت والے دن زمین کا ہر وہ حصہ نیکی کی ہے تو اس کی نیکی کی گواہی دے گا، اور برائی اور بدی کی ہے تو اس کی برائی اور بدی کی وہ گواہی دے گا۔ اور سفر میں جب انسان ہو تو یہ شاندار موقع ہوتا ہے اس بات کا کہ زمین کے زیادہ سے زیادہ حصوں کو انسان اپنے ایمان و عمل کا گواہ بناتا چلا جائے۔ ہم نے متعدد مشائخ کے معمولات میں پڑھا، ان کی صحبتوں میں سفر کیا، اسی طرح پایا کہ سفر مسلسل کسی نہ کسی نیک عمل میں مصروف۔ ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل تھا، وہ کسی سفر میں ہوتے اور بالخصوص کسی جہاز کے سفر میں ہوتے تو ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے نہیں رکتے تھے۔ فرماتے کس قدر تیزی سے پرواز ہے اور کس قدر تیزی سے سفر ہے، اور زمین کا ذرہ ذرہ عمل کا گواہ بن رہا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اگر ہمارے اسفار، ہمارے سفروں کے لمحات اس طرح کے اعمال سے بھر جائیں تو ہمارے سفر جو ہیں وہ خیر و برکت سے بھر جائیں، ہمارے سفر آفات و بلیات سے محفوظ ہو جائیں، نہ صرف محفوظ ہو جائیں بلکہ ہمارے لیے یہ اسفار ترقی درجات کا ذریعہ بن جائیں۔ اور قیامت کے دن کے لیے جہاں جہاں ہم نے سفر کیا ہوگا ان کا چپا چپا ہمارے ایمان و عمل کی گواہی دے۔
ایک بزرگ تھے بڑے اللہ والے، نوشہرہ پشاور اس علاقے کے تھے، بہت اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، ان کے پاس گئے تو عرض کیا حضرت کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو بڑی اچھی سی نصیحت کی، فرمایا جہاں کہیں جاؤ تھوڑی یا زیادہ دیر رکو تو 10 دفعہ کلمہ پاک، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ استغفار کر لو کہ قیامت کے دن وہ جگہیں آپ کے کلمہ، استغفار اور درود شریف کی گواہی دیں۔ تو مومن کی جو زندگی ہے وہ کلمہ پڑھ کر فارغ ہونے کی نہیں ہے، اس کو تو لمحہ لمحہ اللہ سے لو لگانے کا حکم ہے، لمحہ لمحہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیان، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے تھے، اور آپ کی زندگی اصل میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور بالخصوص ہمارے دور کے جو اسفار ہیں، ہم تو جو تیز ترین جہاں سفر کرتے ہیں وہیں خطرناک ترین سفر بھی کرتے ہیں۔ پہلے سفر ہوا کرتے تھے گھوڑوں، اونٹوں، گدھوں، بیلوں کے، کہ ان پر لوگ سفر کرتے تھے۔ اب ہم تیز ترین سفر کرتے ہیں، جہاں ہم اپنی منزل تک جلدی پہنچ رہے ہوتے ہیں وہیں خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ اور حادثہ ہو جائے تو اللہ کے پاس بھی بہت جلدی پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اس دنیا سے آخرت کی طرف رحلت بھی ہماری بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے۔ بجا طور پر لوگ پہلے ملکوں کے سفر مہینوں میں کرتے تھے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا تو بچنے کی بات ہوتی، کوئی بیمار ہوتا۔ اب ہم ایئر لائن کے سفر کرتے ہیں، جہازوں کے سفر کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ حادثہ ہو تو بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ ہم تیز ترین گاڑیوں کے سفر کرتے ہیں، اللہ بچائے آئے دن کے حادثات ہیں، تو ان سے، ان حادثات میں بچنے کے بہت کم چانس ہوتے ہیں۔ تو انسان اگر اللہ کے ذکر میں مصروف ہو، اعمال میں مصروف ہو، اول تو ان اعمال اور اذکار کی برکت سے اسفار اور اس طرح کے احوال محفوظ ہو جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرماتے ہیں، اور اگر تقدیر الہی میں لکھا ہی ہے جانا اللہ کے پاس، تو کم از کم اذکار کے ساتھ ہی اللہ کے پاس چلے جائیں گے، اعمال کے ساتھ ہی چلے جائیں گے، مبارک کلمے بولتے ہوئے ہی اللہ کے پاس چلے جائیں گے، تو ایک خاتمہ بالایمان کی اعلیٰ شکل نصیب ہو جائے گی۔ تو سفر کا ماحول جو ہے، سفر کا وقت، اس کو اعمال سے لبریز رکھنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے لبریز رکھنا چاہیے، اور مسلسل سفر کو اللہ کے ذکر سے منور ہی رکھنا چاہیے۔ اور یہ کتنے آسان اعمال ہیں کہ انسان جب سفر کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی اونچائی اور نشیب آ ہی رہا ہے، اوپر چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے، بندہ چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے، یہ سفر کا حصہ ہوتا ہے۔ تو مسلسل انسان اعمال میں لگا رہے، استغفار میں لگا رہے، درود شریف میں لگا رہے، اونچائی آئے اللہ اکبر کہہ دے، نشیب میں اترے سبحان اللہ کہہ دے 3 دفعہ، تو انشاءاللہ یہ اسفار جو ہیں وہ ہمارے انتہائی بابرکت ہو جائیں گے۔
بلکہ تجربہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اعمال کے ساتھ اسفار کیے ہیں تو بڑے بڑے حادثات میں اللہ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی، بڑے بڑے حادثات میں۔ ایک بزرگ بتایا کرتے تھے، ایک عمل اگر بندہ روزانہ صبح کے وقت ایک دفعہ کر لے، زندگی کا معمول بنا لے، اول آخر درود شریف، درود ابراہیمی اور ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور آخری 4 قل 3 دفعہ اور آخر میں درود شریف، یہ پڑھ کر ساری امت مسلمہ کے مسلمانوں کو ثواب پہنچا دے بندہ۔ سب کو ثواب پہنچا دے، اور بالخصوص انبیاء کو، علماء کو، اولیاء کو، صوفیاء کو ان کا نام لے لے کہ اللہ ان کو ثواب پہنچا دو، ان کو ثواب پہنچا دو، ان کو ثواب پہنچا دو۔ وہ زندگی کا اپنا تجربہ بتایا کرتے، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اسفار میں گاڑیاں کلا بازیاں کھا گئیں، گاڑی ٹوٹ پھوٹ گئی لیکن اندر میں جان محفوظ رہی۔ ہمارے حضرت توسوی مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ 11 مرتبہ آیت الکرسی بتایا کرتے تھے، سفر میں کو پڑھ لے اس کا کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایک دفعہ ہم پڑھ کے بیٹھے تھے، ہماری پہاڑی سے گاڑی اتر گئی اور نیچے کھائی تھی، کچھ 10 قلع بازیاں کھا کر کے جا گری، گاڑی رول بن گئی لیکن اندر ہماری جانیں محفوظ رہیں۔ اور یہ تو غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ کوئی آدمی سفر میں یہ آیت پڑھ لے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ان کا ارشاد یوں ہے کہ اگر کوئی بندہ اس دعا کو، اس آیت کو پڑھ لے سفر میں اور اس کا نقصان ہو جائے، قیامت والے دن آ کر مجھ سے وصول کر لے۔ یعنی اللہ پر کامل اس قدر یقین ہے کہ اس شخص کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ ہم ڈرائیو کر رہے تھے گاڑی، اس وقت ہمارے پاس مہران گاڑی ہوتی تھی تو ہم خود چلا کے جا رہے، ایک بزرگ میرے ساتھ تھے، بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہم دونوں کہیں جا رہے تھے، تو ملتان سے خانے وال روڈ پر تھے، تو ہمارے آگے رکشہ تھا، تو بعض اوقات درمیان میں جو فٹ پاتھ سا ہوتا ہے وہ ایک لائن بڑھی ہوئی تھی، تو ہم رکشے کے پیچھے جا رہے تو وہ رکشہ دیکھ رہا ہے اس فٹ پاتھ کے حصے کو جو آگے بڑھا ہوا، ہمیں نہیں دکھ رہا تھا۔ تو وہ رکشہ تو یوں ہوا اچانک اور ہم جا کے اس میں لگے، گاڑی کا دایاں ڈرائیور سائیڈ کا ٹائر اس میں خوب جا کے لگا۔ خیر ہم ذرا سے ہچکولے دھچکے آ گئے اور پھر ہم سیدھے ہوئے اور گاڑی رکی نہیں، خیر پھر ہم چل دیے۔ تو میں نے ان کو کہا، میرے ساتھ جو بیٹھے تھے بڑے عالم بھی تھے، ہمارے بزرگ تھے، تو میں نے کہا حضرت یہ آیت میں نے پڑھی ہے، کیوں ہمارا نقصان ہو گیا ہے؟ فرمانے لگے 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے، 3 دفعہ پڑھا کرو۔ جان تو پھر بھی محفوظ رہی تھی ہر طرح سے، گاڑی کا بھی کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن جو تھوڑا بہت نقصان ہوا تو میں نے کہا جی یہ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، تو ہمارا یہ نقصان کیوں ہو گیا؟ میں تو عمل کر کے بیٹھا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ ہاں اس کو 3 دفعہ پڑھنا چاہیے، 3 دفعہ آیا ہے، تو ہم اس کے بعد اس کو 3 دفعہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حادثاتی دور میں
اعمال کا گھر سے نکلنے سے پہلے بھی اہتمام کرنا چاہیے، نکلتے ہوئے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میں بار بار ان مسنون دعاؤں کے سلاسل میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے اعمال ہیں، یہ جتنی دعائیں ہیں، ان سے صرف ہماری آخرت کا فائدہ نہیں کہ ہمارے لیے ثواب لکھے جا رہے ہیں، ہمیں اجر ملیں گے، ہمارے جان مال عزت اولاد کا اس دنیا میں بھی تحفظ ہے، اس دنیا میں بھی تحفظ ہے۔ اگر ہم ان اعمال کا اہتمام کریں تو ہم کبھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے حادثات کا شکار نہیں ہوں گے، اور اگر تقدیر میں حادثہ لکھا بھی ہے اللہ تعالی ہمیں اس میں حفاظت اور عصمت عطا فرمائے۔ یہ تجربہ ہوا ہے، بار بار ہوا ہے کہ اعمال جب کر کے انسان کہیں بڑھتا ہے، اول تو حادثات اور ان چیزوں سے بچتا ہے، اور اگر نہ حادثے کا شکار ہو جائے تو اللہ اس کی حفاظت ضرور کرتے ہیں۔ یہ اس رمضان المبارک سے گزشتہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے۔ ہم ملتان سے آ رہے، جمعہ ہم نے دوسرا جمعہ ملتان پڑھایا تو جامع مسجد رشیدیہ رشید آباد میں، تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک ساتھی تھے مولانا محمد اسماعیل انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کریں، جو ابھی 2-2.5 مہینے پہلے یہاں کرنٹ حادثے میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو وہ اور میں ہم آ رہے تھے، تو اصل گاڑی چلانے کے لیے میں ان کو لے گیا تھا، تو واپسی پر میں نے ان کو کہا یار ایسا ہے گاڑی میں ڈرائیو کرتا ہوں اور میں آپ کو منزل سناتا ہوں۔ تو ایسا ہے کہ میں اگر جامع میں جاؤں گا تو پھر مجھے منزل پڑھنے کے لیے الگ وقت نکالنا پڑے گا، تراویح رات کو سنانی ہے، قرآن سنانا ہے تراویح میں، تو یوں ہے کہ میری منزل پوری ہو جائے گی، میں جا کے عصر پڑھ کے ذرا آرام کر لوں گا۔ تو وہ میرے ساتھ میرے برابر والی سیٹ پہ بیٹھ گیا، میں گاڑی چلا رہا ہوں اور میں نے منزل شروع کر دی۔ تو اعمال کے ساتھ بیٹھا میں، آیت الکرسی اور اعمال کر لیے میں نے۔ 18واں پارہ 17واں پارہ ہم نے پورا سنا لیا اور چل رہے ہیں۔ درمیان میں ایک آدھ جگہ پر مجھے ڈرائیو کرتے ہوئے ذرا سی اونگ آئی، تو وہ ذرا سا شیشہ بھی ایک کوئی ریڑھی کے ساتھ ٹچ ہوا ڈرائیور سائیڈ کا، تو میں نے پھر منزل روک کے ذرا آیت الکرسی ایک دفعہ پھر پڑھ لی۔ تھوڑا سا آگے بڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، تو ایک دفعہ میں نے پھر منزل روک کے آیت الکرسی پھر پڑھ لی۔ اب وہ توجہ سے قرآن کھول کے سن رہے ہیں اور میں تلاوت کر رہا ہوں۔ تو یہاں ہم جھوکویں سے آگے ایک علاقہ آتا ہے، بائی پاس، کھادل بائی پاس موڑ ہے، تو وہ یوں ایک کھلا سا موڑ ہے۔ اب گاڑی ہم نے اسٹیئرنگ پکڑا ہوا ہے اور گاڑی سیدھی ہے اور تقریباً 100 کی سپیڈ پر ہے، اور اللہ کی شان، تو گاڑی یوں مڑنی چاہیے تھی، جو ہی وہ موڑ کا حصہ آیا تو اس جگہ پر ہماری آنکھ لگ گئی۔ اب روڈ تو جا رہا ہے یوں، ہماری گاڑی یوں سیدھی اتر گئی نیچے۔ اب جو ہی اتری تو ہماری آنکھ کھل گئی اور ہم پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ یہ کہہ رہے تھے، اور اس وقت یہ یقین تھا کہ اب آخری وقت آ گیا ہے، اب گاڑی الٹے گی اور ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اور کیا ہوگا۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ بچانے والے، اللہ رحم کرنے والے، اللہ فضل فرمانے والے، گاڑی سیدھی جا کر کے ایک ویل پر 2 ایکڑ تک چلی، اور پھر آگے ایک کھالا تھا، واٹر سا تھا، اس کو عبور کرتے ہوئے آگے جا کے زمین پہ کھپ گئی، سیدھی جا کے کھپ گئی۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور ایک طوفان اٹھا۔ آگے اس کے 8 فٹ پر ایک بڑا سا کنواں تھا، جہاں ہماری گاڑی رکی اس سے بالکل سامنے کنواں بھی تھا، اور وہ جو واٹر تھا وہ بڑا سا واٹر تھا، اس سے اڑ کے گئی، وہ نہیں تو اس پہ کھپ جانا تھا اس نے، اور کلا بازی لے لینی تھی اس نے۔ اور ایک ویل پر جو گاڑی چلی اس طرف بالکل کھائی تھی، 4-5 فٹ کی کھائی ہے، یعنی گاڑی یوں الٹ جانی چاہیے تھی۔
محسوس ہوا اسباب کی دنیا میں صرف اور صرف اللہ نے حفاظت فرمائی، صرف اور صرف اللہ نے حفاظت فرمائی اور اعمال کی برکت سے حفاظت ہوئی۔ اور میں ساتھیوں کو عرض کیا کرتا کہ وہ موت قریب سے دیکھ کے واپس آیا اور اس وقت یقین ہو گیا تھا۔ تو یہ جو اعمال ہیں، اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہرحال حفاظت فرماتے ہیں۔ ہمارے عزیز بڑے ہی پیارے دوست اور بھائی تھے، ہمارے جامعہ کے بڑے ہونہار اور لائق استاد تھے، 12 سال سے یہاں استاد تھے اور 12واں سال تھا بلکہ، اور 6 سال یہاں پڑھا بھی انہوں نے، مولانا محمد یاسین صاحب۔ اس جمعہ کو، یہ پرسوں جمعہ کو وہ حادثے کا شکار ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جمعہ پڑھا کے آ رہے تھے اور ایک طالب علم بھی ان کے ساتھ تھا، ایک ان کا بیٹا بھی 12-13 سال کا ان کے ساتھ تھا، اور آگے پیچھے کچھ بھی نہیں، کسی چیز سے نہیں ٹکرائے، اور موٹر سائیکل پھسلی ہے۔ غالب گمان یہی آتا ہے کہ کہیں ان کو اونگھ آئی اور فٹ پاتھ پہ جا کے لگے، دماغ فٹ پاتھ کی پتھروں پر لگا، تو بس اس کے بعد نہیں اٹھے، آدھے پون گھنٹے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کل ان کی اسی جامعہ میں تدفین ہوئی۔ اللہ نے ان کا وقت لکھا تھا، تقدیر میں ایسا تھا، اللہ نے ان کو اپنے پاس اس طرح اس وقت اسی حال میں یوں بلانا تھا۔ تاہم بہت اعلیٰ خاتمے کے ساتھ اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے ہیں۔ اعمال کر کے آ رہے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ پڑھا کے آ رہے، نماز پڑھا کے آ رہے، اور آگے بھی پھر جامعہ کے کام کے لیے ہی آ رہے، یہاں پڑھنا پڑھانا ہی ان کا ماحول اور مزاج ہوتا تھا۔ تو بس سفر سے متعلقہ اتفاق سے حدیث بھی آئی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب تقدیر میں لکھا ہوتا ہے تو اعمال بندہ کرنے والا بھی بھول جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے جب تقدیرات کا غلبہ ہو تو وہ مشہور ہے کہ چوں تقدیر آیت بندہ ابلہ شود، جب تقدیر آتی ہے تو بندہ بیوقوف بھی ہو جاتا ہے۔ وہ ویسے بڑے یعنی ہمیشہ وہ ہیلمٹ کا بھی استعمال کرتے تھے، ہم دیکھا کرتے تھے ان کو، جب بھی موٹر سائیکل چلاتے ہیلمٹ کا اہتمام سے استعمال کرتے تھے۔ اللہ کی شان، اس دن بس ان کو اس طرح اس دنیا سے جانا اللہ کو منظور تھا۔ ہمارے لیے، جامعہ کے لیے، ان کے خاندان کے لیے اچانک یہ حادثہ بہت بڑا حادثہ اور صدمہ بن گیا۔ ابھی 2-2.5 مہینے پہلے ہی ہمارے 26 جون کو ہمارے وہ مولانا محمد اسماعیل صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کریں، ان کے ساتھ بھی اچانک کرنٹ حادثے میں لگاتے ہوئے موقع پر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ہمارے جامعہ کے لیے یہ سال عام الحزن بن گیا۔ 2 اہم ہمارے ساتھی اس طرح اللہ کے پاس حادثے میں چلے گئے، اچانک چلے گئے، اور پہلے ان کا ہی غم نہیں چھوٹا تھا ہم سے کہ ان کا غم ہمیں سہنا پڑ گیا۔ بس اب ہم سوائے اعمال کے ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درجات بلند کریں اور ہم سب کو ان اعمال کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہمارے سفر حضر کو محفوظ بنائیں۔ جب وقت اخیر آئے تو اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائیں۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ